اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی جو لاکھوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، ان کا خون بہایا جاتا ہے اور اتنی اس سے مطلب کہ آلودگی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے اور اتنے پیسوں کا نعوذ باللہ پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر وجوہات اور اس کی حکمت عملی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کی علتیں دیکھی جائے اور اس کی حکمتیں دیکھی جائے تو اسلام کا کوئی بھی رکن اور اسلام کی کوئی بھی عبادت اور اسلام کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کچھ وجوہات کی وجہ سے کی جاتی ہے اور اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، ہر عبادت کے پیچھے انسان کا جذبہ یہی ہوتا ہے کہ یہ عبادت میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا جو مومن کا ٹارگٹ ہوتا ہے اور مومن کا مقصد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا، رب کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ تو قربانی کا بھی سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ تو پہلا جذبہ تو یہی ہے۔ ہر عمل کے اندر اخلاص ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، تب جا کے اس عمل کا نتیجہ انسان کو ملتا ہے اور اس کا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 کے اندر ذکر فرمایا کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، ان دونوں باپ اور بیٹوں کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب سے پیاری چیز یعنی اس بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا ہے، تو چونکہ یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی اور کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی، کوئی انسان ذرا چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ اپنے چھوٹے بچے کو، 3 4 سالہ 5 سالہ بچے کو یا بچی کو وہ لٹائے اور سب سے تیز ترین چھری لے کر اس کے نرم و نازک گلے کے اوپر وہ فل اپنی طاقت اور پاور کے ساتھ چلائے، انسان یہ تصور کرے تو انسان اس تصور سے بھی اس کے جو ہے نا وہ روحیں کانپ اٹھتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہوئے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 میں فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین۔ اس عمل کے لیے، اتنے بڑے عمل کے لیے اور اتنی بڑی قربانی کے لیے یہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ تو چونکہ قربانی بہت بڑی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا، یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ آپ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز اور روا رکھا اور اس کو برقرار رکھا تاکہ قیامت تک یہ جو چونکہ بہت بڑی قربانی تھی اس لیے اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ تو ان کی یاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس لازوال اور بے مثال قربانی کی یاد میں مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور تیسری جو اس کی بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ جب انسان کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز دے دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ انسان ہر سال جو صاحب حیثیت لوگ ہیں اور مخیر لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے جانور کو لائے، اس کو کھلائے پلائے، اس کو مانوس کرے، اور پھر جب محبت اور پیار اس سے پیدا ہو جائے تو پھر 10 11 یا 12 ذی الحج کو اس کے گلے پر چھری چلائے اور اس کو جو ہے نا قربان کر دے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس جانور سے ہمیں محبت تو ہے، اس جانور کے اوپر ہمارے پیسے بھی بہت زیادہ لگ گئے، اس جانور کے لیے ہم نے قربانی بھی بہت زیادہ دی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس جانور کے قربان کرنے کے لیے آ گیا ہے، اب اس لیے اس
کو اس سے ہماری جتنی بھی زیادہ محبت ہوگی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رکاوٹ اور ڈھال نہیں بنے گا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کریں گے۔ تو قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر مال، جان اور قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ چوتھی جو بڑی حکمت عملی ہے وہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ قربانی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت اور خون یہ مجھ تک تو پہنچتا نہیں ہے، اور حکم بھی اس کا یہی کہ جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے تو پھر بہتر اور مستحب یہ کہ اس کے قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک حصہ انسان اپنے گھر کے لیے رکھے، ایک حصہ انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ انسان اپنے محلے کے اور یتامہ، فقراء اور مساکین جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے رکھے۔ گویا کہ جانور کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ مستحقین کے لیے، یہ ترتیب ہے اور یہ مستحب طریقہ ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے مقصد یہ کہ وہ معاشرے کے نادار اور غریب لوگ اور وہ لوگ جو کہ پورے سال جو ہے نا وہ گوشت خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، وہ قربانی کا گوشت نہیں بلکہ قربانی سے ہٹ کر وہ گوشت خریدنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، وہ پورے سال ان کے گھر میں چولہے میں کہیں قربانی گوشت وہ نہیں پکتا، بلکہ سبزی اور دال اور باقی چیزوں پر وہ بیچارے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا جائے تاکہ اس سے معاشرے کے اندر اور محلے کے اندر ایک قسم کی سماجی اور فلاحی صورت پیدا ہو جائے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک مخیر حضرات کی طرف سے گوشت پہنچ جائے، اور ان کے چولہے جو کبھی ان پہ جو ہے نا عرصہ دراز تک کبھی گوشت نہیں پکا، ان کے گھروں میں بھی گوشت پکنا شروع ہو جائے، اور ان کے دلوں کے اندر بھی مخیر لوگوں کی، وہ جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان غریبوں کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جائے، اور امیر لوگوں کے دلوں میں اور مخیر حضرات کے دلوں میں ان غریبوں کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو پورے سال قربانی نہیں کر سکتے یا پورے سال یہ گوشت خرید نہیں سکتے، ان کو قربانی کا گوشت مہیا کیا جائے تاکہ ان کے گھر میں بھی گوشت پک سکے۔ تو ایک مقصد قربانی کا یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت وہ محلے میں اور علاقے میں تقسیم کرا کر اس سے ملی اور جو ہے نا یہ ایک قسم کی سماجی اور فلاحی صورت بنائی جائے تاکہ معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا ہو جائے۔